اللہ پاک نے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے. میں آپ کو آئیے دنیا کے امیر ترین آدمی کا واقعہ وہ بھی قرآن سے سناتا ہوں. The richest man in the universe. یہ کون تھا؟ اس کے پاس کتنا مال تھا؟ یہ قارون تھا. قارون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا، کزن، فرسٹ کزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. بڑا نورانی چہرہ بھی تھا اس کا، اور یہ اس زمانے میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا. یعنی دنیا بھی ہر وہ چیز تھی جس میں لوگ ترقی کرتے ہیں. مالدار بھی تھا، حسین بھی تھا، فیملی بھی بڑی اچھی تھی. حضرت موسیٰ کا کزن تھا علیہ السلام، اور عالم بھی تھا، علم بھی رکھتا تھا، جاہل نہیں تھا. لوگ اس کا بڑا ادب و احترام بھی کرتے تھے. پھر اس کو زوال کیسے آیا، پھر سب کولیپس کیسے ہو گیا، پھر وہ تباہ و برباد اور اللہ کی بارگاہ سے مردود کیسے ہو گیا. ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہاں بڑی فیملی والے بھی موجود ہیں، مالدار بھی موجود ہیں، گڈ لکنگ بھی موجود ہیں، لوگوں میں عزت بھی ہے میری اور آپ کی. میں آپ کو اپنے ساتھ شامل رکھ کے بات کر رہا ہوں. سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ رہے گا بھی آخر تک. ایسی گڑبڑ، ایسی غلطی، ایسی مسٹیک نہ ہو جائے کہ یہ سب جب چاہے میرا رب واپس لے سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا، اور اس کو لوگ منور کہتے تھے. اتنا چہرہ خوبصورت تھا کہ اس کو منور کہتے تھے. اس کے پاس بہت مال آ گیا، اتنا مال آ گیا، اتنا مال آ گیا کہ اس کے خزانے ایسے ہوتے تھے کہ اس کی خزانوں کی جو چابیاں تھیں نا، وہ اونٹوں پر لاد کر 40 اونٹ چلا کرتے تھے. صرف چابیاں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ خزانہ کتنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اچھا، اس زمانے زکوٰۃ جو ہے نا وہ 1000 پر ایک تھی. آج تو 100 پہ 2.5 ہے نا. 1000 پر ایک تو بڑا آسان تھا. یوں دیکھا جائے اس نے پہلے تو وعدہ کر لیا، بعد میں گھر جا کے کیلکولیٹ کیا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے. پیسے ہی اتنے تھے. آج کے زمانے کے اگر $1 ٹریلین ہوں تو وہ بڑے، اس کی زکوٰۃ بھی بڑی بنتی ہے. تو اس نے حساب کیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے. اب شیطان نے اس پر حملہ کیا، کہتا زکوٰۃ تو نہیں دینی. اب اس نے لوگوں میں بات یہ پھیلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کمپیننگ شروع کر دی. اور اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک عورت کو انگیج کیا، ہائر کیا، اور اس نے کہا کہ تم جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے مجمع میں الزام لگا دیں. یہ میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، انٹرسٹنگ بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے. اور یہ سارا واقعہ سنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ریئلائز ہو کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. ہمارے بچے، میری بہنیں، میرے بچے سن رہے ہوں گے. آج بچے کیسی کیسی پتہ نہیں سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کتنا اچھا ہو کہ گھر میں سب مائیں، بہنیں، باپ، بچہ بیٹھ کر کہے کہ چلو آج قرآن کی کہانی سناتا ہوں. اسٹوریز آف قرآن پڑھیں نا، انڈرسٹینڈ کریں اس سے. چلیں جناب، اس عورت نے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برے کام کا الزام لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، جب آپ نے یہ الزام سنا تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ اس عورت کو لاؤ. جب وہ عورت لائی گئی تو آپ نے فرمایا اے عورت، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور عافیت کے ساتھ سلامتی سے نکال کر فرعون کو غرق کر دیا، سچ سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلال نبوت دیکھا، وہ عورت سہم گئی اور کانپ کر کہنے لگی کہ حضور، یہ قارون نے مجھے کثیر دولت کا لالچ دے کر آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھیجا. اللہ اکبر. آپ نے پہلے تو سجدہ شکر کیا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور اب آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اب قارون پر اپنا قہر نازل فرما. اللہ کے نبی سے اس نے جنگ کی نا، اب آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس پر قہر نازل فرما. اب مجمع میں سے کہا کہ جو بھی قارون کا ساتھی ہے وہ اس سے الگ ہو جائے، کیونکہ اب عذاب آنے والا. اس بدبخت کے 2 ساتھی تھے جو اس وقت بھی جدا نہیں ہوئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پکڑ لے اس کو. تو اب قارون جو ہے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا. آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا پکڑ لے اس کو. اب وہ کمر تک دھس گیا. اب قارون بلبلانے لگا، رونے لگا، معافیا مانگنے لگا، میں آپ کا رشتہ دار، مجھے معاف کر دیجئے. اور وہ جو لوگ تھے نا، وہ جو اس کے ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں اس لیے دھسا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس کا خزانہ آپ رکھ لیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے خزانے کی؟ آپ نے حکم دیا اور یہ خزانہ جو ہے وہ بھی زمین میں اس کے ساتھ غرق ہو گیا. اور روایتوں کا مضمون ہے کہ یہ قیامت تک دونوں دھستے رہے، قارون بھی اور اس کا خزانہ. یہ واقعہ سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے میرے بیچ اسلامی بھائی.
اب بتائیے یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے، اسٹوری آف قرآن ہے، کیا میسج ہے کہ مال بہت زیادہ مل جانا کمال نہیں ہے، اس مال کا حق ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں جو مجھ پر اور آپ پر لازم قرار دیا. یا ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر زکوٰۃ کو بھی بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. او ہو جناب بہت پیسے دینے پڑیں گے، 2-2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے میری، تو کیسے نکالوں؟ رمضان آ گیا. اللہ کے بندے، اللہ نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنی ہے نا، اس کا شکر ادا کرو. جس کو رب نے دیا، زکوٰۃ دینے میں پرابلم ہے لوگوں کو، نہیں کریں ایسا، ورنہ یہ مال کسی کام کا نہیں، عذاب بن جائے گا. یہ قارون کا خزانہ یہ بتاتا ہے کہ خزانہ بہت بڑا ہو لیکن وہ عذاب بھی ساتھ لے آتا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے. اور دوسری بات اس بات سے یہ سیکھنے کو ملی کہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے، پراؤڈ نہ کریں. اللہ نے اگر کچھ بنا دیا ہے نا، کوئی موقع مل گیا ہے، کوئی مقام مل گیا ہے، تو یہ دیکھیں کیا نہیں تھا اس کے پاس، فیملی بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی، پیسہ بھی تھا، علم بھی تھا، عزت بھی تھی. یہی تو چاہیے ہوتا ہے دنیا میں، سب کچھ تھا. لیکن جب اس نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، تکبر کیا، وہ سب چلا گیا. آج قارون کا نام لیتے ہیں تو عبرت کے طور پر لیتے ہیں. ایسا نہیں مشہور ہوتا کہ بہت امیر آدمی تھا، بڑے مزے والی زندگی تھی. دھس رہا ہے اس وقت بھی میں بیان کر رہا ہوں، وہ زمین میں دھس رہا ہے. یاد رکھیے گا متکبر اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ کو عاجزی والا بندہ پسند آتا ہے. زندگی میں کچھ بھی مل جائے ہمیشہ یہ یاد رکھنا یہ رب نے دیا ہے، اور جس نے دیا ہے نا وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے. بزرگ بیٹھے پوچھیں ان سے، ہم نے پل میں امیروں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ لینے والا ہوتے دیکھا. یہ کب چلی جائے پتہ نہیں نعمت، جب تک ہے شکر ادا کریں. اور قرآن میں کتنا خوبصورت وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. کیسا کریم ہے میرا مالک، بس شکر ریکوائرڈ ہے، تو شکر ادا کریں، تکبر نہ کریں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے. اور اللہ پاک مال دے تو صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور غریبوں سے ملاقات، میل ملاپ رکھیں. یہ فیل نہ کریں کہ میں اب سپیریئر ہوں اور یہ غریب ہے، یہ تو نارمل آدمی ہے، میں بہتر ہوں. نہیں، یہی تو کہا تھا شیطان نے. واٹ از دا اس کا کرائم کیا تھا شیطان کا؟ کیا کہا تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے تو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. اب ذرا غور کیجئے، شیطان جنت کا خزانچی تھا، معلم الملکوت فرشتوں کا استاد تھا، زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدے کیے تھے، عبادت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا. جسٹ اونلی ونس ہی میڈ تکبر، پراؤڈ. اینڈ واٹ ہیپنڈ، ہوا کیا؟ راندہ درگاہ مردود، قیامت تک کے لیے سارا چہرے کا نور چھین لیا گیا. شیطان ایک ایگزامپل ہے میرے اور آپ کے لیے. اس نے زندگی میں ایک بار کہا انا خیر من. اور آج ایسا لگتا ہے ہم کہتے تو نہیں ہیں مگر روز محسوس یہی کروا رہے ہوتے، میں اس سے بہتر ہوں، یہ ملازم ہے، یہ غریب ہے، اس کا رنگ بھی سانولا ہے، کپڑے بھی میلے ہیں اس کے. ہم کہتے نہیں ہیں کہ میں بہتر ہوں، مگر سچ بتاؤ میرا اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ تکبر میں ہم میں سے کوئی مبتلا ہے تو وہ سوچ لے کہ تکبر کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی عطا فرمائے. اللہ نے حسن دیا ہے، اللہ نے پیسے دیے ہیں، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے دیا ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے. تو اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کھانا کھایا کریں، اٹھے بیٹھا کریں، اور انہیں فیل کروائیں کہ آپ اپنے آپ کو ان سے سپیریئر نہیں سمجھتے. مگر یہاں تو حال یہ کہ برابر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، بٹھاتے نہیں ہیں. میرے برابر میں کیسے بیٹھ گئے؟ ادھر بیٹھو، ملازمین ادھر بیٹھے، کھڑے ہو کے بات کرو، بیٹھ کے بات نہیں کرو. استغفر اللہ. پھر تکبر کس شے کا نام ہے مجھے بتائیے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار کہ وہ جدھر جاتا اس کے ساتھ بادل چلتا تھا، اتنی نیکیاں تھیں. تو ایک بار ایک گناہگار شخص نے سوچا یار یہ اتنا نیک ہے، میں اتنا گناہگار. فرق دیکھیں، ڈفرنس دیکھیں، عاجزی، انکساری، شرم. سوچنے لگا اتنا گناہگار ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، اتنا نیک آدمی ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا تو اس پر جو رحمتیں برس رہی ہیں میرا بھی کام ہو جائے گا. بڑا اچھی انٹینشن تھی نا، ریپنٹنس کی، توبہ کی نیت تھی. وہ جا کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا. جب وہ بیٹھ گیا تو وہ جو نیک آدمی تھا، حالانکہ شیطان نے حملہ کیا، تکبر آ گیا. کہتا تم
تم زمانے کے گناہگار میرے برابر ہو، اٹھو کھڑے ہو کے جاؤ یہاں سے۔ وہ جب کھڑا ہوا تو اب جانتے ہیں کیا ہوا، وہ بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ جانے لگا۔ اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر اس عبادت گزار سے کہہ دو، بلکہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے اعمال نامے دوبارہ سے شروع کریں۔ وہ گناہگار جو عاجزی کر کے گیا تھا، اپنے آپ کو کمتر اور کمزور سمجھ کر گیا تھا، اس کی عاجزی ہم نے قبول کر لی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اس نیکوکار سے کہہ دو جو دل میں تکبر آیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے۔ تو دیٹ از پراؤڈ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، قرآن کا پیغام ہے یہ کہ مال ہے اس کا حق ادا کرو، ورنہ کہیں یہ قارون والا خزانہ نہ بن جائے۔ اور عاجزی ہو، انکساری ہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم جس نبی کے غلام ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا میلاد منانے آج جمع ہوئے ہیں، ان کی عاجزی کا عالم، پہلے تو ان کا سٹیٹس میں نے بیان کیا، ان کے معجزات کا عالم یہ ہے، ان کی اتھارٹیز کا، ان کے کنٹرول کا عالم یہ ہے کہ زمین پر اشارہ کریں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ مگر حال یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے، چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے۔ آقا غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، نبی پاک اپنی سواری پر پیچھے اپنے غلام کو بٹھا لیں، اور ہم کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہ کریں۔ کیسی غلامی ہے بتاؤ نا؟ میری اور آپ کی اوقات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے؟ ہم کس بات کا تکبر کریں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائیں؟ خدا را شیطان کے اس وار کو سمجھو۔ وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا جس کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کرنا ہے کر لو تکبر، پراؤڈ کر لو، جنت میں نہیں داخلہ ملے گا۔ ہمبل رہیں، پولائٹ رہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، سب کے ساتھ ملنا جلنا رکھیں۔ غریبوں کو زیادہ پیار دیا کرو، امیروں کو تو ویسے ہی سب لوگ مل جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ہمیں غریب ملازم دعوت دے، نہیں یار آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ ہی ہے تمہیں کتنا بیزی ہوں، اس کے یہاں نہیں جائیں گے۔ اور بڑے سیٹ صاحب بلائیں تو سب سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ ارے بھائی ادھر نہیں بھی جاؤ گے، پیسے ہی بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، ادھر جائیں، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ صاحب میرے گھر بھی آئے تھے، میرے گھر آ کر چائے پیتی ہے، میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یہ دل جیتنے کے موقع ہوتے ہیں اور ہم اسے ریئلائز نہیں کرتے۔ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مسجد جاتے ہیں نا، مسجد میں خادم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، پوچھے لگا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو کوئی پولیس کا انسپیکٹر ہوتا ہے، ٹریفک والا جو لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی نہیں ملتا۔ آپ مسجد جائیں نا، اس خادم کو روکیں اور اس کو سینے لگا دیں، اس کو پوچھیں تمہاری طبیعت کیسی ہے، آپ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گے، شاید بہت عرصے بعد کسی نے اسے سینے لگایا ہو۔ ارے مسجد کو چھوڑو، آپ کے آفس کے اندر، جی میں آپ کے آفس کی، آپ کی فیکٹری کی بات کر رہا ہوں، آپ جب جاتے ہیں ایک دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے، پیون جس کو کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، فائلیں لاتا ہے آپ کے پاس، کبھی طبیعت پوچھی اس کی، کبھی ہاتھ ملایا اس سے محبت کے ساتھ، کبھی سینے لگایا اسے؟ آپ کا باورچی، آپ کا ڈرائیور، آپ کے گارڈز بھی ہوں گے، ایک بار یہ کر کے دیکھو کہ آج میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ گھر سے کیا لائے ہو؟ آپ کو ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ نکلتے ہو نا تو وہ گھر کا کھانا چھوٹا سا سبزی روٹی کسی کونے میں بیٹھ کے کھاتا ہوگا، بیٹا گھر سے کیا آیا ہے؟ میں آج تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ اب بلیو کرو، یہ وہ جو دو آپ کے دو نوالے ہوں گے اور اس کے دل سے جو آپ کے لیے خوشی کے لمحات ہوں گے نا، آپ ریئلائز نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے خان سامہ، اپنے ڈرائیور کو سینے لگایا کرو، ان کی طبیعت پوچھا کرو، وہ گھر بلائیں تو چلے جایا کرو۔ میں آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو بات بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غلام آیا، کہتا حضور میرے گھر پہ آئیں گے، حضور پرانی چربی ہے اور چند کھجور ہے، مینیو بھی بتایا۔ آقا وہ ہے کہ جب آسمانوں پر جائیں تو فرشتے آسمان سجائیں، مقام یہ ہے۔ اور غلام کہتا ہے حضور گھر پہ آ جائیں، پرانی چربی چند کھجوریں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر بھی تشریف لے گئے۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت۔ زندگی ایسی گزارو کہ لوگوں کے دلوں میں جیو، غریبوں میں پیار بانٹو۔ آپ کو میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، اللہ کرے آپ میں سے کوئی بھی عمل کرے گا مجھے ثواب ملے گا۔ کبھی کبھی آپ مسجد جاتے ہوں گے نا تو آپ کو ایک آدھا کوئی ایسا معذور دکھتا ہوگا جس کے ہاتھ پیر بھی بازو کا ٹیڑھے ہوتے ہیں، چلنے میں بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، آواز بھی وہ عجیب غریب نکالتا ہے کیونکہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو کوئی نہیں ہاتھ ملا۔ آپ رک جائیں، یقین کریں گے آپ کے لیے لاٹری ہے۔ آپ کو جب ایسا کوئی بندہ نظر آئے نا، سمجھ لیں یہ ثواب کی، سمجھ لیں ایک پیکٹ آ گیا، پارسل آ گیا، رک جائیں، 2 منٹ لگیں گے، اس کو قریب بلائیں، اس کو سینے لگائیں، بیٹا کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ کوئی کام ہے تو بتاؤ، تھوڑے پیسے تو دے دو اس کو۔
یقین کریں یہ وہ نیکیاں ہیں جو آپ کو کام آئیں گی. اچھا یہ سارے وہ اعمال بتا رہا ہوں جو تکبر کو ختم کرنے والے ہیں. آپ کے دل سے آپ فیل کریں گے کہ تکبر ختم ہو رہا ہے اور عاجزی آ رہی ہے, ہمبلنس آ رہی ہے. تو زندگی بہت تھوڑی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہم مسلمان ہیں, تکبر پال کے بیٹھے تو مارے جائیں گے, لالچ پال کے بیٹھے تو مارے جائیں گے. یہ دل کی وہ بیماریاں ہیں جس کو ڈائگنوز کر کے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ آج کولیسٹرول کا علاج بھی کر رہے ہیں, بلڈ پریشر کی بھی فکر کر رہے ہیں, واکنگ بھی کر رہے ہیں, جم بھی جا رہے ہیں. وائے یار دل صحت مند ہونا چاہیے. بھائی آپ کا دل بڑا صحت مند ہے, مگر اس میں وہ بیماریاں آپ نے پالی ہیں جو ایمان خراب کر سکتی ہیں, جس میں تکبر ہے, حسد ہے, بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا, باتیں تو بہت ساری یاد آ رہی تھی. بس میں یہی گزارش کروں گا, قرآن پڑھیے, قرآن سے دوستی کر لیجیے, قرآن اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے.